سورۃ النساء کی آیت نمبر 85۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منہا، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا۔ من يشفع شفاعة حسنة، جو کوئی شفاعت کرے گا اچھی شفاعت، یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس کا اجر کا حصہ ہوگا۔ ومن یشفع شفاعة سیئہ، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، یکن لہ کفل منہا، اس پہ اس کا بوجھ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شفاعت کی حیثیت، حقیقت اور اس کی دو قسمیں بیان فرمائی ہے۔ شفاعت، جس کو ہمارے ہاں سفارش کہا جاتا ہے، سفارش کرنا اچھی بھی ہو سکتی ہے، سفارش بری بھی ہو سکتی ہے۔ اچھی سفارش ہوگی تو اس پہ جتنا اجر اس کام کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی اللہ پاک سفارش کرنے والے کو بھی اجر عطا فرمائے گا، اور بری سفارش پہ جتنا وبال اس کام کرنے والے پہ ہوگا، اتنا ہی سفارش کرنے والے پر بھی وبال ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہر بات کو، ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے، قدرتوں والا بھی ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں قتال کا ذکر تھا، یہاں سفارش کا ذکر، آپس میں ان کا جوڑ اور مناسبت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ شفاعت شفا سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے جوڑ بنانا۔ ایک طاق ہوتا ہے، ایک جفت ہوتا ہے، جفت کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ شفاعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کمزور ہے، اس کی سائیڈ لے کر، اس کی سفارش کر کے، اس کی طرف سے بات کر کے اس کو مضبوط کر دینا۔ جہاد میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک حصہ مسلمانوں کا اگر کمزور ہو رہا ہے تو دوسرا حصہ اس کا تعاون کر کے، مدد کر کے ان کو جو ہے وہ مضبوطی فراہم کرے۔ تو جس طرح جہاد کے اندر ایک دوسرے کو مضبوطی فراہم کی جاتی ہے، اسی طرح عام معاملات میں سفارش کے ذریعے بھی کسی بے بس، بے کس، مجبور، لاچار کو سفارش کر کے مضبوطی فراہم کرو۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشفعوا فلتؤجروا، شفاعت کیا کرو تمہیں اجر دیا جائے گا۔ فیصلہ تو اللہ کے نبی کی زبان پر وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یعنی اگر میرے تک کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ، کوئی مقدمہ کسی کا آئے
تو اس میں اگر کوئی بندہ حق پہ ہو تو اس کی سفارش کر دیا کرو۔ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے، سفارش کرنے والے کو بھی اجر مل جاتا ہے۔ یہاں سفارش کی دو قسمیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک اچھی سفارش ہے۔ اچھی سفارش یہ ہے کہ ایک بندہ حق پہ ہے، ایک بندے کا حق بنتا ہے، آپ اس کی جا کے سفارش کرتے ہیں، وہ اپنی بات اعلیٰ حکام تک پہنچا نہیں سکتا، آپ تعلق واسطہ استعمال کر کے اس کی بات پہنچا دیتے ہیں، تو اب اس کے ذریعے جتنے اچھائیاں ہوں گی ان اچھائیوں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اور بری سفارش یہ ہے کہ کسی بندے کا حق نہیں بنتا، آپ اس کی سائیڈ لیتے ہیں، اس کی طرفداری کرتے ہیں، اس کے لیے جا کے کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں جب وہ میرٹ پہ نہیں ہے، اس کا حق نہیں بن رہا، وہ جو کمیاں کوتاہیاں کرے گا جیسے اس پہ وبال ہوگا ویسے اس سفارش کرنے والے پہ بھی وبال ہوگا۔ اس لیے اچھی سفارش باعث اجر ہے، جس کو فرمایا حسنہ، جو سفارش اچھی کرے گا یکن لہ نصیب منہا، اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ نصیب کہتے ہیں اچھے بدلے کو، اچھے حصے کو۔ اور فرمایا ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، جو بری سفارش کرے گا یکن لہ کفل منہا، اس کے لیے اس کا بوجھ ہوگا۔ کفل عام طور پر وہ کسی غلطی کے انجام کو کہا جاتا ہے، یہ آپ نے غلطی کی، اس کا یہ برا انجام سامنے آیا عمومی طور پر، ورنہ کفل بھی اچھے بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر برے بدلے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جو کسی کی برائی کے ساتھ سفارش کرے گا تو اس کا جتنا وبال ہوگا وہ بھی اس پہ پڑے گا۔ اور ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ شفاعت کا تعلق صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے متعلق جا کر بات کہہ دیں، اگلا بندہ اس بات کو مانے یا نہ مانے اس کو اختیار ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ جی میں بڑا عالم آ گیا، میں بڑا محدث آ گیا، میں شیخ الحدیث آ گیا، میں فلاں آ گیا، اب میری بات ضرور مانی جائے چاہے اس کا حق بنتا ہے چاہے نہیں بنتا، یا میں کوئی بڑا ایم این اے آ گیا، ایم پی آ گیا، وڈیرا آ گیا، نواب آ گیا، تو اپنی ذات کا، اپنے عہدے کا، اپنی شخصیت کا دباؤ ڈال کے کام کروانا یہ درست نہیں۔ ہاں سفارش قبول کر لی جائے بہت اچھی بات ہے، نہ کی جائے تو دل میں ذرا سا ملال بھی نہیں آنا چاہیے کہ میری سفارش اس نے قبول کیوں نہیں کی۔ اگر آپ اس کو مجبور کریں گے تو کسی آزاد آدمی کو مجبور کرنا، اس کو اکراہ کے ساتھ اس سے کام کروانا، یہ بذات خود ناجائز ہے۔ اس کی حیثیت آپ اس ایک واقعہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندی تھی جن کا نام تھا بریرہ، ان کو آزاد کیا گیا، پھر ان کا نکاح ہوا تھا ایک صحابی حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ، وہ مغیث کے پاس رہنا نہیں چاہتی تھی، انہوں نے جب آزاد ہوئی تو اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ بہت روتے تھے، ان کو محبت تھی، وہ ان کے لیے بہت روتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بریرہ سے کہا بھئی تم اس سے دوبارہ نکاح کر لو، تمہاری محبت میں پریشان ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو اس نے بریرہ نے، حضرت سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صمجھدار خاتون تھی، سفارش کا معنی بھی سمجھتی تھی، حکم کا معنی بھی سمجھتی تھی، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے تو سر آنکھوں پر، یا سفارش ہے تو آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ ذاتی معاملہ ہے، اس میں حکم نہیں دے سکتا، ہاں سفارش ضرور ہے۔ تو وہ سمجھتی تھی کہ اگر میں سفارش کو نہیں بھی مانوں گی
تو آپ کے دل میں ذرا سا بھی ملال نہیں آئے گا۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ پھر میں سفارش قبول نہیں کرتی، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ نے بھی کوئی اس کو برا محسوس نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کا اختیار ہے، وہ جیسے اس کو استعمال کرے۔ یہ حقیقت ہے سفارش کی۔ لیکن آج کل جو اللہ معاف کرے ہمارے ہاں سفارش چلتی، اول تو میرٹ ہی کوئی نہیں، سفارش کی بنیاد پر نوکریاں، سفارش کی بنیاد پر معاملات، کوئی میرٹ نہیں، کوئی دیکھا نہیں جاتا۔ پھر آگے اس کے نتیجے میں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں، سفارشی خود ان ساری خرابیوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ پھر اگر کسی کی میرٹ ہے بھی صحیح تو وہاں دباؤ ڈالا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، جناب ہماری بات تسلیم کریں، مانیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت غلط ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ہمیں شفاعت کا کہا بھی ہے کہ اچھی کام میں سفارش کرنی چاہیے اور برے کام میں بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ شفاعت کرنے پہ اجر بھی ہے، اچھی سفارش پہ اجر بھی ملے گا، بری سفارش ہوگی تو اس کا وبال بھی بھگتنا پڑے گا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ ہر چیز کا مقیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے مقیت کے 3 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے مقیت کا قدرت رکھنے والا، قوت سے۔ اللہ کو قدرت حاصل ہے، وہ جس بے بس، بے چار، لاچار، مجبور کو قوی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ تمہاری سفارش کا محتاج نہیں ہے، لیکن تم کر دو گے تو اس میں تمہیں بھی اجر مل جائے گا۔ دوسرا معنی مقیت کا نگران، واچ کرنے والا، دیکھنے والا، نگرانی کرنے والا۔ کون اچھی سفارش کر رہا ہے، کون بری سفارش کر رہا ہے، اس کو بھی دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تیسرا معنی مقیت کا ہے روزی دینے والا۔ یہ معنی بھی یہاں درست ہے کہ سفارش کرنے سے کسی کو نوکری ملتی ہے، کسی کی روزی کا مسئلہ حل ہوتا ہے، کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو ہر ایک کو روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن تمہاری سفارش سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو تمہیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شفاعت اور سفارش کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھی سفارش کے لیے ہی کسی کے حق میں استعمال کرے، کسی غلط کام کے لیے اللہ پاک ہم سے وہ کام نہ لے۔ اور یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک اس شفاعت کی برکت سے قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما دے۔ ہمارے پاس ایک اللہ کی رحمت، ایک اللہ کے محبوب کی شفاعت ہے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں آخرت میں نجات نصیب فرما دے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،
أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم